أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سورہ نمل آیات 17 سے 19۔ وحشر اور اکٹھا کیا گیا، لسلیمان سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ اس کے لشکروں کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جائزے کے لیے سارے لشکروں کو حاضر کیا گیا۔ اب اس لشکر میں کون کون تھے، اس کے جنود میں کون کون تھے؟ من الجن جنوں کا لشکر، والانس انسانوں کا لشکر، والطیر اور پرندوں کا لشکر۔ فہم پس وہ سب یوزعون درجہ بندی کیے جا رہے تھے۔ وضع کے معنی روکنے اور تھامنے کے ہوتے ہیں۔ جب اس کو فوج کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی ترتیب دینے اور درجہ بندی کرنے اور صف بندی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سارے لشکر کو اکٹھا کیا گیا، جن میں جن بھی تھے، انسان بھی اور پرندے بھی۔ فہم یوزعون سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کی ترتیب اور الگ الگ درجہ بندی کی گئی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس فوج سے جو انسانوں، جنوں اور پرندوں پر مشتمل تھی، ان کی قوت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور پھر ہواؤں کو بھی ان کا تابع بنا دیا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج جن صلاحیتوں پر مشتمل تھی، ایسی طاقتور فوجیں کسی کو حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے ناقابل تسخیر ہونے کا مدعی بن بیٹھتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتو وہ آئے، علی واد النمل چیونٹیوں کی وادی کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاہو لشکر کے ساتھ جب نکلے، ان کا گزر چیونٹیوں کی وادی پر سے ہوا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا ہوا دیکھ کر قالت نملۃ ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل اے چیونٹیو، ادخلو داخل ہو جاؤ، مساکنکم اپنے گھروں میں، اپنے سوراخوں میں، لا یحطمنکم نہ کچل دے تم کو، سلیمان علیہ السلام، و جنودہ اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہو۔ اب یہاں ایک چیونٹی کا کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو خطرے میں دیکھتی ہے تو وہ صرف اپنی جان بچانے کے بجائے اپنی پوری قوم کی فکر کرتی ہے اور ان سب کو اپنے اپنے مسکن میں داخل ہو جانے کا حکم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں، بہت نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ وہ جیتی ہیں، ان کے اندر بھی ایک نظام اور سسٹم ہوتا ہے۔ صرف چیونٹیوں کا ہی مشاہدہ کیا جائے اور سائنس اب اس بات کو بڑے واضح انداز سے بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنی مختلف ذمہ داریوں کو سنبھال رکھا ہوتا ہے۔ کوئی راشن جمع کرنے پر متعین ہے، کوئی دفاع کے لیے متعین ہے، کوئی گھر بنانے پہ لگی رہے گی، ہر ایک کی باقاعدہ ذمہ داری ہوگی اور وہ ادا کرے گی۔ اور دوسری طرف یہاں یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی یہ بات بھی سنی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا، فتبسم ضاحکا
وہ خوشی سے مسکرا دیے، من قولہا اس کی بات سے، وقالا اور کہا، ربی میرے رب، اوزعنی مجھے سنبھالے رکھ، ان اشکر نعمتک کہ میں شکر کرتا رہوں تیری نعمت پر، التی انعمت علیہ جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، وعلی والدی اور جو میرے والدین پر بھی۔ تو اوزعنی یہاں لفظ تھامنے اور سنبھالنے کے معنی میں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، یہ جو تو نے مجھے علم عطا فرما رکھا ہے، ایک ایسی بادشاہت عطا فرما رکھی ہے جو نہ حضرت سلیمان سے پہلے کسی کو ملی، نہ بعد میں کسی کو حاصل ہوئی، تو اتنی بڑی نعمت پر تو مجھے سنبھالے رکھ تاکہ میں تیری نعمت پر شکر ادا کرتا رہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، تَرْضَاهُ جو تجھے پسند ہو، جو تجھے راضی کر دے، وَأَدْخِلْنِي اور مجھ کو داخل فرما دے، بِرَحْمَتِكَ اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہی عنایتیں، انسان، جن، چرند، پرند، دریا، ہوا، ہر چیز پر اللہ نے حکومت دے رکھی ہے، اور دوسری طرف عاجزی سلیمان علیہ السلام کہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا ہوا ہے، ہر حالت میں اللہ ہی سے توفیق مانگی جا رہی ہے، اور یہی کردار مطلوب ہے مومن سے بھی کہ جو اللہ نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اس پر انسان شکر گزار ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نعمتوں پر شکر کرنے والا اور آزمائشوں پر صبر کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ سورہ نمل آیات 20 سے 23۔ آیت نمبر 17 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے جائزے کے لیے ان کا سارا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے اکٹھا کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر جب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ نہیں ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ اور آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ فقال پس آپ نے کہا، ما لیا کیا بات ہے، لا اری الہدہد میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کہ باقی سارے پرندے تو موجود ہیں اس پریڈ میں لیکن ہدہد موجود نہیں ہے۔ ام کان من الغائبین یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے، کہ معاملہ کیا ہے ہدہد کا، مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ آج حاضر ہی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت عطا فرمائی تھی اس میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ کی مرضی کے بغیر وہاں سے غائب ہو سکے، اس لیے آپ نے غضبناک ہو کر یہ بات کہی کہ ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ میں اسے سزا دوں گا، عذاباً شدیدا انتہائی سخت قسم کی، او یا لَأَذْبَحَنَّهُ میں ضرور بضرور اسے ذبح کر دوں گا، او یا لَيَأْتِيَنِّي یا وہ ضرور بضرور لے کر آئے میرے پاس، بسلطان مبین کوئی واضح عذر۔ لفظ سلطان دلیل اور حجت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں معقول عذر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ غائب ہے تو میں اسے انتہائی شدید قسم کی سزا دوں گا یا پھر میں اسے ذبح ہی کر دوں گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا عذر پیش کر دے، کوئی ایسی حجت پیش کر دے
کہ جس کی بنا پر اس کی جان بخشی ہو سکے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں باقاعدہ تربیت پائے ہوئے مختلف قسم کے پرندے موجود تھے جن کی مختلف ذمہ داریاں تھیں، اور چونکہ آپ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے لہٰذا ان پرندوں کا سارا معاملہ آپ کی اجازت کے ساتھ منسلک ہوتا تھا۔ پیغام رسانی اور احوال معلوم کرنے کے لیے موجودہ دور میں بھی پرندوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی احوال معلوم کرنے کے لیے اپنی کشتی سے کبوتری کو اڑایا تھا۔ اسی طرح پیغام ارسال کرنے کے لیے کبوتروں کی خدمات لی جاتی تھیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں بھی ان پرندوں کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد وہاں حاضر ہوا۔ فقال، پس اس نے کہا، احطت، میں نے احاطہ کر رکھا ہے، بما لم تحط به، جس کا احاطہ آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی میرے علم میں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ من سبعین، قوم سبا سے، بنبعین، ایک ایسی خبر، یقین جو یقینی ہے، یعنی ملک سبا سے ایک سچی خبر لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو غضب کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہدہد حاضر ہوا اور یہ رپورٹ پیش کی کہ میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ انی، بلا شبہ میں نے، وجدت، پایا ہے، امرأتن، ایک عورت کو، تملکہم، جو ان پر بادشاہی کر رہی ہے۔ کہ خبر یہ ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو قوم سبا کی ملکہ ہے۔ وَأُوتِیَتْ، اور اسے دیا گیا ہے، من کل شیء، ہر چیز میں سے۔ تو پہلی خبر یہ کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ بہت سے اسباب اور وسائل بھی ان کو عطا کیے گئے ہیں۔ اوتیت من کل شیء سے ملک کی ترقی اور رفاہیت کی طرف اشارہ ہے کہ تمام قسم کے اسباب بھی اسے میسر ہیں۔ اور تیسری خبر، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس ملکہ کا ایک عظیم عرش ہے، ملکہ کا بہت بڑا تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اس زمانے کے بادشاہوں کے تخت اور تاج وغیرہ کیونکہ سونے اور چاندی وغیرہ سے اور جواہرات سے آراستہ ہوتے تھے، جتنا بڑا تخت ہوگا اتنا ہی بڑا بادشاہ ہوگا۔ تو عرش عظیم سے اس کی عظیم مملکت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو یہ وہ خبر تھی جو ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب سے بھی خیر کے کام لے۔ وما علیہ الا البلاغ۔